70,000 سال کے بعد نظر آتا تھا، پھر وہ جب ڈوب جاتا تھا پھر 70,000 سال نظر نہیں آتا تھا۔ وہ ستارہ میں نے 71 یا 72 ہزار مرتبہ دیکھا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جبریل وہ ستارہ میں محمد ہی۔ وہ جو ادھر دیکھتا تھا نا، میں نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام کو وہ یاد ہے سب کچھ، اس کی مثال دے کے تھوڑے سمجھانے کی کوشش کریں۔ اور اولیاء اللہ ان کے میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ ریاضت مجاہدہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقام دکھاتا ہے، یعنی انہیں یاد آ جاتا ہے، انہیں بھولتا نہیں۔ بلکہ پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ آپ کا ایک شعر ہے بڑا مشہور، کن فیکون تے کل دی گل اسا اگے پریت لگائی۔ یہ جو اگے پریت لگائی یہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس جہان کی طرف۔ اور حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس کی طرف ترجمانی کی جب تو موتی پروئے، میں اس کو ترنم میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ میرے عزیز ہیں، یہ مولانا آصف صاحب جی دے شرف ہو کہہ رہے تھے بیمار ہوتے کہ پتا مر پاؤ تے طرز دلا کے سنا چھڑتا ہوں۔ میں کہ من نے تو پہلے نہیں خواہش جنی تو زندگی عجیب جی، لیکن ذوق ہوتا ہے، ذوق لوگ ہوتے ہیں۔ تو بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وسط ہاسے بسط ناسے، یعنی تھے تو ہم پہلے بھی عالم ارواح میں موجود تھے نا۔ وسط ہاسے بسط ناسے تڑی جھوک دے آسے پاسے، سن دے ہاسے مٹھیاں گالی۔ گالی سے مراد باتیں ہیں، گلنا، کیونکہ اصل میں ماحول جب بنا ہوا نا گالی والا، گالی سے مراد آپ گالی ہی نہ لے لینا۔ سنتے ہاسے مٹھیاں گالی کہ سونے یار سنیندہ ہاسے، یعنی اس وقت عالم ارواح میں ادھر ہم جب رہ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی اپنی شان کے لائق جو اس گفتگو کو ہم ادھر بھی سماعت کر رہے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ادھر بھی ہم سماعت فرما رہے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی بات وہ طبقہ جن کو انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں ان کو وہ عالم ارواح والا سلسلہ بھی بھولا۔ دوسرا اولیاء ہو گئے اور تیسرا میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جہان سے اس جہان میں بھیجا کہ جدائی، جب جدائی ہوتی ہے تو بندے کو درد ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت تھی، جب وہ پاس تھے تب بھی تھی، جب وہ جدا ہو گئے تب بھی تھی، لیکن رونا جو ہے وہ جدائی کے بعد شروع ہوا۔ محبت پہلے بھی تھی، محبت بعد میں بھی تھی، لیکن جدائی کا درد جب محسوس ہوا نا تو آنکھوں سے اشک آ گئے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو درد جو دیتی ہے وہ جدائی دیتی ہے. ہمارا جب عالم ارواح سے ادھر کا سفر ہوا نا تو یہ جدائی ہوئی. اس جدائی کی وجہ سے بندہ جب عبادت میں جاتا ہے کبھی اس پہ رونے کی کیفیت آ جاتی ہے, کبھی سوز و گداز میں چلا جاتا ہے, تو اسے درد کہتے ہیں. اور یہ جو درد بندے کی عبادت میں ہے یہ فرشتوں کی عبادت میں بھی. دیکھ لیں جو بالکل معصوم عن الخطا ہے. فرشتوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ وہ معصوم عن الخطا, ان سے کوئی خطا ہو سکتی نہیں. اگر کوئی سوچے بھی نا تو کافر ہو جائے. اب جب بندے کو درد ہوتا ہے تو شوق وصال پیدا ہوتا ہے. وصال کس کو کہتے ہیں؟ ملاقات کو, ملاپ کو. بندہ تڑپتا ہے. اب میں جدائی کی ایک مثال دوں تاکہ آپ کے ذہن میں اور بیٹھ جائے بات. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خشک تنے سے ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں, تشریف فرما ہوتے ہیں اور اپنے صحابہ کو خطبہ فرماتے ہیں. ممبر بن کے آ گیا, آپ ممبر پہ تشریف فرما ہو گئے, صحابہ فرماتے ہیں اونچا رونے کی آواز آ گئی. ہم دیکھتے ہیں بندہ کوئی نہیں رونے والا, رونے کی آواز آتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے تشریف فرما ہوئے اٹھے, آگے استن حنانہ کو اس طرح جب ڈالتے, اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ اس طرح خاموش ہوا جس طرح ماں بچے کو اپنے ساتھ لپٹا لیتی ہے نا, اور وہ اونچا روتے روتے ایستا 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 آواز ختم ہو جاتی. یہ جو رونے والا درد تھا نا یہ جدائی کی وجہ سے آیا تھا, کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پہ اس کو جدا کر دیا. تو درد جدائی سے پیدا ہوتا ہے, اور جب درد پیدا ہوتا ہے تو شوق وصال ہوتا ہے. شوق وصال کا کیا مطلب؟ بندہ انتظار کرتا ہے کہ کیڑا ویلا ہو سی جب محبوب نال ملاقات ہو سی. شوق وصال جب پیدا ہوتا ہے تو بندہ اس راستے کی تلاش میں لگ جاتا ہے جو راستہ اس کو محبوب تک لے کے جاتا ہے. تو سر ذہن تو اتنی گفتگو میں شروع کر دیتی, لیکن ہم کر دیتی میں کہ توڑتا چڑھ سکتی. لیکن اگر آپ کے ذہن میں بات بیٹھ گئی نا تو انشاءاللہ سمجھو آپ کو راستہ مل جائے. درد کس سے پیدا ہوتا ہے؟ بولو بولو تھوڑا. کس سے پیدا ہوتا ہے؟ اور جب بندے کو درد محسوس ہوتا ہے تو اس کے اندر جو جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے جو چیز حاصل ہو اسے شوق وصال کہتے ہیں. کیڑا ویلا اسی جڑا سکول جدا ہو گیا سامنے سی. دیکھو ادھر عام ہمارے عزیز اقربا حج عمرے پہ جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہے زندہ بھی ہیں, واپس بھی انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیں گے, گارنٹی تو نہیں ہوتی لیکن امید ہوتی ہے. پھر بھی ہم ایک ایک دن گزار رہے ہوتے ہیں کہ کتوں واپس آ سن آپ انعام مل سا. سمجھ گیا آپ؟ یہ شوق وصال جب پیدا ہوتا ہے تو بندہ راستہ تلاش کرتا ہے. کوئی ایئرپورٹ پہ گاڑی پہ جا رہا ہے, کوئی کس طرح کوئی کس طرح. جب راستہ تلاش کرتا ہے تو اسے منزل نصیب ہو جاتی ہے. راستے کے بغیر اور صحیح اور درست راستے کے بغیر, صراط مستقیم کے بغیر کبھی بھی بندہ منزل پا سکتا نہیں. میرا خیال میں کچھ تھوڑا تھوڑا سمجھا پایا ہوں. یہ جتنے بھی درد ہے نا جدائی کا عالم ارواح کے ساتھ, یہ جو ہمارے اندر درد پیدا ہوا نا تو شوق وصال پیدا ہو گیا. شوق وصال جب پیدا ہوا بھی کدوں ملاقات ہو سی, پھر ہمیں راستے کی تلاش ہوگی. جب راستے کی تلاش ہوئی تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں بلایا.
روحیں کس کے پاس تھی؟ اللہ کے پاس. بولو ذرا اللہ تعالیٰ. ایک باری بات میں سبق دہراؤں لگا تاکہ تم سمجھیں گھر بے بن جائے. کس کا شوق وصال، کس کی جدائی کا درد؟ عالم ارواح میں روحیں تھیں اور روحیں اللہ کریم کے پاس تھیں. سمجھنے کی کوشش کرنا. اب روحیں عالم ارواح سے جب ادھر آئیں تو ہماری جدائی ہو گئی اللہ سے، کیونکہ عالم ارواح اللہ کی قرب میں تھا. اب دنیا میں ہم آ گئے، شوق وصال پیدا ہوا آپ کے قدموں پر. جب یہ شوق وصال پیدا ہوا تو ہمیں رستے کی تلاش ہوئی، بھی کون سا رستہ ہمیں اللہ کی طرف لے کے جائے گا. تو ہمیں رسول اللہ کی ذات ملی. ہم نے جب ان کو پایا تو ہمیں انہوں نے صرف رستہ دکھایا نہیں، اس پہ چلایا نہیں، بلکہ منزل بھی دکھا دی. نتیجہ کیا نکلا ہے ساری گفتگو؟ نتیجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ واصل باللہ ہونا چاہتا ہے، اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ کا وصال چاہتا ہے، تو اسے در رسول پہ آنا ہوگا. در رسول کے راستے کے بغیر کوئی بھی واصل باللہ ہو سکتا نہیں. جب در رسول والا رستہ ہم نے پا لیا تو پھر سنیے ایمان دادا. لیکن یہ آپ یہ جو پرانے لوگ بیٹھے ہیں ان کو زیادہ پتا ہوگا، جب یہ ماچسیں شاچسیں نہیں تھی نا تو لوگ پتھر پہ پتھر مارتے تھے، وہ پتھر ٹکراتا تھا پتھر کے ساتھ تو آگ پیدا ہو جاتی تھی. آگ پیدا ہوتی تھی تو آگ لگا لیتے تھے، لکڑیاں جلا لیتے تھے، سالن بنانا ہے، چائے بنانی ہے، جو بھی بنانا ہے وہ بنا لیتے. یہ آگ ایسی پیدا ہو جاتی تھی؟ نہیں. دونوں کے اندر آگ موجود ہوتی تھی، صرف وہ جو رگڑ آتی تھی نا، رگڑ، وہ آگ کو بھڑکا دیتی تھی. یہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھیے. بلال کے اندر آگ تو تھی، عشق کی آگ. اب تھوڑا ہم لفظ ساتھ استعمال کر لیں گے تاکہ مسئلہ ساتھ آگے بڑھ جائے اور کوئی دنیاوی آگ کے ساتھ اس کی تشبیہ دے دے. عشق کی آگ تو حضرت بلال کے اندر تھی. جب نگاہ رحمت پڑی نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس آگ کو بھڑکایا اور بلال کو نیچے سے اٹھا کے عرش پہ بٹھا. سبحان اللہ. بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو سکون آ جائے گا. اب اس عشق کی نگاہ کے لیے ضروری نہیں کہ حضور کی کوئی خدمت میں حاضر ہو تبھی یہ آگ جلتی ہے عشق کی. صہیب روم میں تھے، نگاہ شفقت ادھر سے پڑی، ان کی آگ عشق کی ادھر بھڑک پڑی. جناب حضرت ابو بکر و عمر و حضرت عثمان و علی پاس تھے، ان کی آگ عشق کی ادھر بھڑک پڑی اور وہ ویسے کرنی کی کرب میں بھڑک پڑی. نتیجہ کیا نکلا ساری گفتگو کا؟ کہ آج بھی اگر کوئی واصل باللہ بننا چاہتا ہے تو اسے اپنے اندر درد پیدا کرنا ہوگا. درد پیدا ہوگا تو بندہ راستے کی تلاش میں ہوگا. جب راستہ ڈھونڈے گا پھر وہ دنیا کے کسی کونے پہ بھی ہو، جب روضہ رسول سے نظر رحمت پڑ جائے گی، عشق کی آگ بھڑکے گی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی. سبحان اللہ. اس حقیقت کو ہم نے سمجھے. آج جتنے حضرات آپ نے شریف فرماؤ، ان میں سے ایک کو بھی واصل باللہ ہونے کے لیے جستجو ہو گئے تو یہ عشق نصیب نہ ہوا تو مجھے آگے پکڑنا. لیکن راستہ سرکار دو جہاں کے علاوہ بندہ واصل باللہ ہو سکتا نہیں مانے.
اب دیکھو حضرت اویس کرنی صحابی بھی نہیں تھے، صحابہ ہی تھے نا، لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت پڑ گئی اور پھر فرما دیا کہ ایک میرا غلام ہے کرن میں، لیکن اس پہ نظر پڑ گئی ہے اور اس کا عشق اب اس وقت عشق کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ تو اے عمر تو جب اسے ملے نا تو میرا جبہ اسے عطا کرنا۔ آپ نے اس بات کو بہت ہلکا لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جس جبے نے مس کیا وہ کس کو مل رہا ہے؟ موقع میں سے اتنے صحابہ جلیل القدر موجود ہیں، کسی کو نہیں مل رہا۔ میں وہ جو کرن میں ہوگا نا، کرن کا بندہ، اور نام اس کا اویس ہوگا، اویس ابن عامر، اس کو جا کے یہ جب سبحان اللہ، اور دیکھیے حضور کے علم غیب کی شان، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے آپ کو علم غیب کہ حضرت ابوبکر صدیق کو نہیں دیا۔ انہیں پتا تھا جب اویس کا ادھر ہوگا نا آمنا تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق مثال فرما چکے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کرتا اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ جبہ لے لیا اور عرض کی کہ کیسے پتا چلے گا کہ اویس ہے کون، کوئی نشانی فرمائی۔ میں ان کی ایک یا دو نشانی سے بتاتا ہوں، کچھ غلط اجازت نہیں دے رہا، لیکن اگر پہلی نشانی آپ نے یاد کر لی نا تو انشاءاللہ آپ کی نظر چکی رہے گی اللہ کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اویس کی نشانی پوچھتے ہو؟ اس کی پہلی نشانی در میرے دل ایک سب سمجھ آ سنے ہوں، پہلی نشانی یہ ہوگی کہ ان کی نظر ادھر دل پہ ہوگی تو اس طرح گردن جھکے۔ سبحان اللہ، بڑھاؤ ذرا جی، آپ نے کیفیت بڑھاؤ اور نہ اس نظریے نہ بڑھاؤ کہ یا اللہ اس نظریہ عطا پسند کر کے اسی کی وجہ نہ سن خوش کرو۔ یہ جب کیفیت ہوتی ہے نا تو بندے کو اپنے اندر جھانکنا بھی اللہ، فرمایا اس کے پاس دو چادریں ان کی، اس کی آنکھوں میں آنسو، وقت بھی اجازت نہیں دیتا، انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ بات کریں گے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں گیا مجھے کسی سے دیکھتا گیا، ہاں ایک نشانی پوری، دوسری نشانی پوری، تیسری نشانی پوری، آپ ویسے میں آپ کو کیا مسئلہ، مجھے عمر ابن خطاب، مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف بھیجا، آپ کا سلام بھی قبول فرمائیے، آپ کا یہ جبہ بھی قبول فرمائیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی بخشش کے لیے دعا۔ سبحان اللہ، ادھر آج لوگ بزرگوں کے پاس اگر جا کے دعا کرائیں تو لوگ یہ کہتے رہتے ہیں ڈائریکٹ نہیں سننا تو سنیا، اور بزرگ وہ ہوتے ہیں جو جنہیں ہم اپنے سے اچھا سمجھتے ہیں، اللہ کے قریب سمجھتے ہیں، اور یہاں عالم کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو حضور یہ کہہ کے فرمان جاری فرماتے، پھر اگر حضرت عمر جیسا جلیل القدر صحابی جو اسلام قبول کرتے ہوئے تو یہ عرض کر سکتا ہے یا رسول اللہ تسی سچے ہو، اللہ سچا وے، قرآن سچا وے، دین سچا وے، میں بالکل میں چھپ کے نمازہ نہ ہو سکتا، کچھیاں ہونا زیادہ بھی ہو سکتا، نمازہ بھی کھل کے ہو سکتا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے، عرض کر سکتے تھے کہ یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں آپ تو خود دعاؤں کے مرکز ہیں اور آپ تو اللہ کے حبیب ہیں۔
آپ تو اللہ کے محبوب ہیں. حضرت ویسے تو کروانے کا کیا مطلب؟ پھر میرا مرتبہ اب تو ان سے زیادہ ہے کیونکہ میں صحابی رسول. کروڑوں تابعی اکٹھے ہو جائیں صحابی کے قدم کے ساتھ جو گرد لگی ہے نا اس کی برابری بھی کر سکتے بات سمجھنے کی کوشش. اصل میں وہ اس قدر عاشق رسول سے کہ ان کے عشق کا اظہار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا. ہمارے ساتھ جو محبت کرتا ہے وہ چاہے کرم میں ہو, چاہے روم میں ہو, چاہے حبش میں ہو, وہ ہماری نظروں سے چھپ سکتا نہیں. آج اس مجلس میں بیٹھنے والوں جب بھی کسی مجلس میں جاؤ, چاہے وہ حضرت غوث پاک کی ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی ہو, کسی بھی ولی اللہ کی ہو, قرآن کی ہو, اس مجلس میں یہ سوچ کے جایا کرو کہ ہمارے اوپر نظر پڑی ہے تبھی ہمیں ادھر سلیکٹ کیا گیا. 1450 سال بعد بھی مسجد میں بھی کوئی اللہ کا پیارا آتا ہے جو ادھر سے سلیکٹ ہوتا ہے. کبھی بھی اس طرح تو یہ جو راستہ ہے چھوڑنا ہی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے ہمیں جو راستہ ہے ملا ہے وہ ہے قرآن. کیا ہے؟ ذرا جو اچھی بول, تھوڑا اور اچھی بول. اپنے بچوں کو قرآن کے بغیر یہ وہ راستہ پا سکتے نہیں. مجھے ایک بزرگوں کی بات یاد آئی جلدی جلدی سنا دیتا ہوں. انہوں نے نا مسجد بنوائی, مسجد میں وہ بچے پڑھاتے ہیں جو متولی صاحب تھے نا بابا جی, وہ بس صرف طلباء کی خدمت کرتے تھے. پڑھانے والے مولانا صاحب اور وہ صرف طلباء کی خدمت کرتے, ان کی کھانے پینے کا بندوبست کر دیا, سونے کا. توجہ نہ سنو اور بھی بند. نتیجہ کیا تھا ہوتا تھا اس بندے خدمتگار کو روز رات کو سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار. ویسے مجھے بات یاد آ گئی, ذوق کی بات تھی, آپ کو سنا دیتا ہوں. اسی طرح بلما میں بہت مندوں تک نے تو بابا جی کہتے ہیں میں مسجد میں آیا, بچے کھیل رہے تھے. اتنے جو ہوتے ہیں نالبلوم ہوتے ہیں, جو گراؤنڈ بھی نہیں ہوتے ہیں, سب کچھ وہی ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر اگر کوئی بچے بیٹھے ہو پڑھنے والا تو وہ گراؤنڈ ہی بنا کے مسجد میں مدرسے, مطلب فطرت ہے بچوں کی, کچھ کرتے رہتے. کہتے ہیں بابا جی کہتے ہیں کہ میں کی عمر کی چنڈ مار رات کو سویا تو دیدار جڑا بندہ ہلا پہ روز نہ آ وجے رکاوٹ کہ ہوئے بھی تڑا پالا, بابا مارے ٹکرا, روے چیکا مارے, کہ ہو گیا میرے کو, ماں کون دسی میرے کو کیڑی غلطی ہو گئی. حضور دیدار کرانا چھوڑ دیتا, سوچے کیتا بھی کچھ نہیں, جو اسی نہیں کرنے سب کچھ کر کے آنے کیڑی پیلی کی بھی کدھر پیر نہیں رکھا, کی ہو گیا یہ پتہ نہیں نہ لگنا تو ہو تو کوئی کر رہے نا کہ اللہ نے پیارے نے دل نہ تو کہا. علماء نے طالب علم نے انہوں نے بہت قدر کیتے کرو, خدا کی قسم ہے جس وجہ سے ویسا نہ کہ لگ پتہ ویسا روتے روتے ایک ایسے بندے کے پاس گیا جس کو حضوری حاصل تھی. مہربانی کرو پتہ کر کے دو, انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ فلاں بندہ ہے اور بہت روتا ہے,
کیا غلطی ہو گئی ہے اس سے؟ توجہ کرے ہو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے میرے بچوں کو مارا. یعنی جو حافظ قرآن ہوتے ہیں انہیں حضور نے اپنی اولاد فرمایا. اصل میں بچے تو نہیں ہونے نا. جو اپنے سینے میں قرآن بسا لیتا ہے اسے حضور نے اپنی اولاد فرمایا. اور پھر بس ٹائم نے آپ کو اس کو اللہ نے کیا زندگی نے وفا کی صحت نے اجازت دی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ میرے قریب اللہ رسول کی بات چلائیں گے. میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ تعالیٰ آپ کی اس مجلس کو قبول فرمائے اور اس کے صدقے سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور اس مجلس کے صدقے سے اللہ کریم ہمیں اپنا اور اپنے پیاروں کو قرب نصیب فرمائے.